سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جولائی 2025 کا مہینہ سرطان سٹار کینسر والوں کے لیے کیسا رہے گا؟ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کچھ اہم باتیں میں ہورس کو بتا رہا ہوں، یہ عام لوگوں کے لیے، جن لوگوں پر جادو ٹونا ہوگا ان کے حالات مختلف ہوں گے جی، ٹھیک ہے؟ تو دوسری بات، اس لیے احتیاط کیجئے گا۔ دوسری بات کہ آپ کے سٹار کا صدقہ پڑھائی ویڈیو کے لاسٹ میں موجود ہے، وہ لازمی دیکھیے گا، دیجیے گا، اللہ کی ذات کرم کرے گی جی۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے بزنس مین حضرات کی، ایک فیکٹری اونر سے لے کر ایک ریڑھی والے تک، جو بندہ بھی چیز لیتا بیچتا اور اپنا کاروبار کرتا ہے وہ تمام بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ کاروبار کے معاملات کے اندر آپ کو پچھلے مہینے سے بھی زیادہ پروفٹ ہوگا، کیونکہ اب آپ کا دن بہ دن پہلے سے بڑھتا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ پچھلے مہینے سے زیادہ پروفٹ ہوگا، پچھلے مہینے سے اور زیادہ آپ کو آرڈر ملیں گے۔ اگر آپ کہیں پر بھی کام کرتے ہیں، چھوٹی ریڑھی والے بھی اگر کہیں کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ جتنا مال لگائیں گے اتنا ہی سیل ہوگا، بہت اچھا آپ کو رزلٹ ملے گا۔ دنوں میں اتار چڑھاؤ آتا رہے گا، کبھی بیچ میں برے دن بھی آتے ہیں، 30 کے 30 دن کبھی برابر نہیں ہوتے۔ اس کے لیے ڈیلی ویڈیو دیکھیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا تاکہ آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں جو نوکری پیشہ حضرات ہیں، بجٹ کی وجہ سے سرکاری نوکری والے جو ہیں ان میں سے بہت زیادہ تر لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ ہوگا، اس کا سٹار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقی لوگوں کے لیے بھی یہ مہینہ کافی بہتر رہے گا، خاص طور پر جو نوکری کرنے والے ایسے لوگ ہیں جو چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں، ان کو اچھی آفر ہو سکتی ہے پارٹنرشپ کی، تو اگنور نہ کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ جہاں موقع ملے، جیسا موقع ملے، بس ہاتھ ڈالتے جائیں۔ تو آپ اللہ کو یاد کریں، کسی بھی چیز میں ڈریں جھجکیں نہیں، اللہ کی ذات کرم کرے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ اب بات کرتے ہیں جو لوگ بے روزگار ہیں، نوکری کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے پورے کا پورا مہینہ بہت اچھا ہے۔ پورے مہینے کے اندر چاروں ہفتے آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، بے فکر ہو کر جائیں۔ انشاءاللہ آپ کی ایجوکیشن کے مطابق، آپ کی امید کے مطابق آپ کو ایک اچھی نوکری ملے گی جی۔ جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے بھی پورا مہینہ بہت اعلیٰ ہے، کسی بھی دن شروع کر سکتے ہیں، بے فکر ہو کر کریں۔ میرے مالک نے کرم کیا، دن دگنی رات چوگنی ترقی میرا مالک آپ کو عطا کرے گا جی، ٹھیک ہے؟ بشرطے کہ آپ خود اپنے کام کے اونر ہوں، پارٹنرشپ نہ ہو۔ آپ کی پارٹنرشپ ہوئی تو پھر حالات علیحدہ ہوں گے۔ قرضہ لے کر کام کر لیں، جیسے مرضی کر لیں، آپ کو کامیابی ملے گی، ٹھیک ہے؟ پارٹنرشپ میں نہ کیجیے گا۔ جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، آپ صرف پہلا ہفتہ چھوڑ دیں، باقی 3 ہفتے آپ کے لیے بہت مناسب ہیں۔ پیپر جمع کروائیں، میرے مالک نے کرم کیا، کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، بشرطے کہ آپ کسی فراڈیے کے چکر میں نہ پھنسے ہوں، ٹھیک ہے جی؟ تو مالک کرم کرے گا، کسی قسم کی کوئی بندش رکاوٹ نہیں آئے گی۔ جادو ٹونا ہو اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ستاروں کے حساب سے کوئی نہیں ہے، ستاروں کے حساب سے آپ کو بہت اچھی سپورٹ مل رہی ہے۔ میرے مالک نے کرم کیا تو ایسا لگے گا جیسے کوئی ہاتھوں پر اٹھا کے لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اتنی سپورٹ ملے گی آپ، بے فکر ہو کر آپ اللہ کی ذات کو یاد کریں۔ کاروبار کے لحاظ سے آگے بڑھیں جتنا بڑھ سکتے ہیں، نقصان نہیں ہوگا آپ کو۔ رشتوں کے معاملات کے اندر جن کا سوال ہے کہ اس مہینے کے اندر رشتے ہوں گے یا نہیں، تو ریشو بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے لڑکوں کی ریشو 40% کی، لڑکیوں کی ریشو 40 سے 50% کی، تھوڑی سی بہتر، ٹھیک ہے؟ بہت اچھی ریشو اور بہت کم یہ ریشو آتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ یعنی اتنے % لوگوں کے رشتے ہوں گے۔ لڑکیوں کے خاندان کے اندر اور باہر دونوں میں چانسز ہیں، لڑکوں کے خاندان کے اندر زیادہ اور خاندان کے باہر کم چانس ہے جی، ٹھیک ہے؟ اور یہ ارینج میرج کے بارے میں بتا رہا ہوں، لو میرج کے بارے میں نہیں۔ اللہ کی ذات کرم کرے گی انشاءاللہ۔ جو میرے بچے بچیاں بے اولاد ہیں، ان کے لیے بھی یہ مہینہ پورے کا پورا بہت اعلیٰ ہے، بے فکر ہو کر میڈیسن لیں۔ آپ کو پورے مہینے میں میرے مالک نے کرم کیا، سٹار بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ سٹارز کی طرف سے آپ کو میڈیسن میں بھی، یعنی شفا کے معاملات میں بہت زیادہ ہیلپ مل رہی ہے۔ ان کی کنڈیشن اس معاملے میں بہت اچھی ہے، تو پہلے دن بھی اگر آپ کوشش کریں گے تو میرے مالک کرم کرے گا۔ سٹار سے تعلق رکھنے والے مرد اور عورت دونوں اپنے اپنے چیک اپ کروائیں اگر بے اولادی ہے تو، ٹھیک ہے؟ تو اب آج کل مردوں میں زیادہ مسئلہ ہے عورتوں سے، 50% شادیوں میں تقریباً اس وقت اولاد نہیں ہو رہی، اتنا بڑا مسئلہ ہو چکا ہے۔ اس کا ریزن خوراک اچھی نہیں مل رہی،
مرد اندر بظاہر ٹھیک ہے پر اندر سے کمزور ہو چکے ہیں، ٹائمنگ ہر ایک چیز ٹھیک ہے پر سپرمز جو ہیں وہ کمزور آ رہے ہیں، بچیوں کے انڈے کمزور آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان چیزوں کو اگنور نہ کریں، بظاہر نہ دیکھیں، باقاعدہ رپورٹس کروائیں اپنی، اور پھر اپنا علاج کروائیں، انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی جی۔ گھریلو معاملات آپ کے جو ہیں وہ مختلف قسم کے رہیں گے، اس کے بارے میں آپ کو کوئی 100% جواب نہیں دوں گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ کبھی لڑائی جھگڑا اور کبھی بہت اچھا، یہ دنوں کے حساب سے ہوگا، تو اس کے لیے آپ کو سب سے بہتر یہ میری ڈیلی والی ویڈیو دیکھیں، اس کے اندر میں صاف 2 ٹوک بتاتا ہوں کہ آپ کا مزاج گرم، نارمل، خوشگوار کس طرح کا رہے گا، اس کے بعد آپ کا آج کے دن آپ کے گھر میں لڑائی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ لڑائی جھگڑا آپ کے اوپر بہت زیادہ اثرات دیتا ہے، اس لیے آپ کو اس چیز پہ بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے، باقی اللہ کی ذات کرم کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ جی۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی۔ 12 کے 12 سٹارز کو ملانے کے بعد ان کے جو گھر ہیں وہ دیکھ کر اور ساری سورج اور چاند کی رفتار ہر ایک چیز کو مکمل دیکھنے کے بعد جو سب سے بہترین آپ کے 12 سٹارز کے لیے صدقہ اور پڑھائی بن رہی ہے وہ بتانے لگا ہوں، تسلی سے سن لیجئے گا اور سمجھ لیجئے گا۔ آپ لوگوں نے ثابت مسور لینے ہیں، یہ میں نے اس کی تصویر لگا دی۔ ثابت مسور 5 چھٹاک یعنی 1 پوا اپنے لینے ہیں، ان کو ایک چھٹاک کے 5 پیکٹ بنا لینے ہیں، ٹھیک ہے؟ 5 پیکٹ بن جائیں گے چھوٹے چھوٹے شاپر کے اندر۔ یہ آپ اگر مہینہ شروع ہونے سے پہلے کریں گے تو پھر زیادہ بہتر رہے گا۔ اگر آپ نے میری ویڈیو پہلے دیکھ لی تو اس کو پہلے شروع کرنا ہے، کہ شروع کس دن کرنا ہے۔ یہ آپ لوگوں نے مہینے سے پہلے 3 صدقے دینے اور 2 صدقے مہینے کے اندر دینے ہیں، تو آپ یہ شروع کریں گے 28 جون کو۔ 28 جون کی رات کو آپ نے یہ دینا ہے، بہتر تو یہ رات کو دیں تاکہ کوئی کرتے ہوئے دیکھے نہ، وہ سب سے بہتر ہے۔ گھر سے آپ کر سکتے ہیں، ایک پڑی لینی ہے، اپنے سر سے 7 بار اس کو گھمانا ہے، سیدھے کندھے سے لے کر الٹے کندھے پر لے کر جائیں، اور پھر الٹے کندھے سے جب دوبارہ گھما کر سیدھے کندھے پہ لائیں گے تو یہ 1 چکر ہوگا۔ تو یہ سیدھا چکر ہے، آپ نے 7 بار گھمانا ہے، اور اس کو گلی میں، سڑک پہ، کسی ایسی جگہ پر پھینکنا ہے جہاں پر یہ آپ رستہ ہو، جہاں سے لوگ گزرتے ہوں۔ تو 3 دن آ جائیں گے جون میں، 2 دن آ جائیں گے جولائی کے اندر، ٹھیک ہے؟ اس طرح آپ نے کرنا ہے اگر آپ میری مہینہ شروع ہونے سے پہلے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اگر اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں تو پھر یہ آپ شروع کریں گے جمعرات والے دن، جس دن بھی آپ دیکھیں اس کے بعد جو جمعرات آئے پھر اس دن آپ شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کو اس کا رزلٹ اس طرح ملے گا۔ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ستاروں کی کنڈیشن، ہر ایک چیز کی کنڈیشن بہت بہتر ہوگی، رزلٹ آپ کو بہت اچھا ملے گا، ٹھیک ہے؟ اس سے آپ کے جو کچھ معاملات رکے ہوئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ زیادہ بہتر ہوں گے اور چلیں گے انشاءاللہ۔ پڑھائی اس بار پھر نوافل سب سے بہتر نکلے ہیں، آپ لوگوں نے نوافل ادا کرنے ہیں۔ عشاء کی 17 رکعات کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل نیت بتانے لگا ہوں، لکھ لیجئے گا۔ 17 رکعات مکمل پڑھنے کے بعد یاد رکھیے گا کہ جتنی نمازیں پڑھیں گے اس کی رکعتیں پوری پڑھنی ہیں، کسی کی بھی رکعت چھوڑنی نہیں، موقدہ غیر موقدہ کے چکر میں نہیں پڑھنا۔ رب کے سجدے کم کرو گے، مولویوں کے چکر میں پڑھ کے موقدہ ہے، یہ غیر موقدہ ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے، یہ پڑھنا ضروری ہے، یہ نہیں پڑھنا ضروری، ان چکروں میں پڑھ کے رب کے سجدے کم کر رہے ہو۔ مولویوں کا بھلا، مولوی آپ لوگوں کا بھلا نہیں کر رہے، آپ لوگوں کا نقصان کر رہے ہیں۔ سوچو، موقدہ غیر موقدہ سنت چھوڑ دی، جو ہمارے نبی نے کیا ہے وہ زیادہ بہتر ہے یا جو مولوی بتا رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہے؟ اگر وہ بہتر نہیں تھا تو پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں وہ چیز کی، وہ کیوں نہیں چھوڑے، ٹھیک ہے؟ وہ تو یہاں تک کہ مغرب کی اذان کے بعد جو اذان اور فرضوں کے درمیان کا وقت تھا اس میں بھی 2 سنتیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور ہمیں مولوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ موقدہ ہے، یہ غیر موقدہ ہے، یہ پڑھ لو گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھو گے تو کوئی نقصان نہیں۔ سوچو کہ رب کے سجدے ہیں، ان سجدوں کو کھا رہے ہو آپ لوگ۔ یہاں مجھے ایسے میسج بھی آتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں عشاء کی تو 17 رکعتیں ہی نہیں ہوتی، لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ گوگل پہ جاؤ، وہاں پر صرف اتنا لکھو نماز ارکات، جو لسٹ آئے گی ہر لسٹ میں آپ کو 17 رکعتیں ملیں گی، ٹھیک ہے؟ ساری دنیا ہی پاگل ہے، تو اس لیے ذہن میں رکھیے گا، فجر کی 4، ظہر کی 12، عصر کی 8، مغرب کی 7، عشاء کی 17 رکعتیں مکمل پڑھنی ہیں۔ رب کے سجدوں کے بغیر کوئی نجومی، کوئی بابا، کچھ آپ لوگوں کا بھلا نہیں کر سکتا، بھلا اس رب نہیں کرنا ہے۔ تو ذہن میں رکھیے گا، جب بھی نماز پڑھو، چھوڑی گئی ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، مگر جب پڑھو رکعتیں پوری پڑھو۔ عشاء کی 17 رکعت مکمل پڑھنے کے بعد
آپ لوگوں نے 2 رکعت پڑھنی ہے، 2 رکعت نماز نفل، یہ نیت ہے، 2 رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی، ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ثواب نہیں کہنا، تحفہ نہیں کہنا، تحفہ اگلے کی شان کے مطابق ہوتا ہے، ہم ان کی شان کے مطابق نہیں دے سکتے، تو ہدیہ کسی غریب کا بھی قبول ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ 2 رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی، ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، منہ طرف قبلہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل شکرانہ بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف قبلہ شریف کے، اللہ اکبر، یہ آپ لوگوں نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ اگر روٹین کے ساتھ پڑھتے رہیں پھر تو اس کا دن بدن فائدہ ہوتا ہے، ورنہ آپ نے 7 دن پڑھنی ہے، پہلے جو 7 دن ہوں گے وہ 7 دن آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے دن جب آپ پڑھیں گے تو آپ کی نیت ہوگی یا اللہ میں یہ 2 رکعت جو نفل شکرانہ ادا کر رہا ہوں یہ میری گزری زندگی کے لیے ہے، میری زندگی بہت اچھی گزر گئی ہے اور ہزاروں لاکھوں سے بہتر گزری ہے، میرے مالک ان سے بہتر رکھنے کا میں شکر ادا کر رہا ہوں۔ یہ نہیں دیکھنا کہ آپ لوگوں کو کیا نہیں ملا، یہ دیکھنا ہے میرے رب نے دیا کیا کچھ ہے۔ اس کے بعد جو اگلے دن کا جو ہوگا وہ صرف 1 دن کی شکرانہ ادا کیا جائے گا، یا اللہ میرا آج کا دن اچھا گزرا ہے، اس طریقے سے پھر اگلی نیت صرف 1 دن کی ہوگی۔ تو یہ آپ لوگوں نے نوافل 7 دن پڑھنے اور یہ صدقہ دینا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا زندگی میں کیسا بدلاؤ آئے گا، میرا مالک کرم کرے۔ اس کے ساتھ جو میری ڈیلی کی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے اس کے اندر جو میں وظائف بتاتا ہوں وہ ضرور کیا کریں۔ اب ملتے ہیں جی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔